کائنات کے خالق اللہ کا نام بلند آواز سے لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی مغلوبا فانتصر۔ صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پہ بلند۔ صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، جسے صلوات نہیں آتی چلو اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ کریم کربلا کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی صلوات پڑھے، بلند آواز سے پڑھے۔ اللہ تو ہے مالک بارگاہ کی انتظامیہ اور جو بھی اس بارگاہ کے ساتھ منسلک ہیں، اس عشرہ محرم الحرام میں جس نے بھی جس انداز سے اپنا حصہ ڈالا ہے، عالمین کی ملکہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ روزانہ جو گھر بار کام کاج چھوڑ کر امام حسین بادشاہ کے دروازے پہ خیرات مانگنے کے لیے مجھ سمیت جو بھی تشریف لے کے آ رہا ہے، یہاں سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہ جائے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے انبیاء خالی نہیں جاتے۔ جس دروازے پہ آپ اور میں تشریف فرما ہے، میرا مالک اللہ جو بیمار ہیں، واسطہ بیمار کربلا کا، مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، میرا مالک اس ذکر کا صدقہ اسی سال انہیں نمازی ماتمی عزادار فرزند عطا فرما۔ بھائی ابرار حسین ملے ہیں یہاں پہ، انہوں نے کہا میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا۔ یقیناً سیکیورٹی کے انتظامات کرتے ہیں مالک، جو پریشانی بھی ہے ان کی مالک دور فرمائے۔ اور کائنات عالم میں جہاں جہاں پر بھی امام حسین بادشاہ کے ماننے والے ہیں، اور جو بندہ بھی اپنے آپ کو امام حسین کا مقروض سمجھتا ہے، ہر وہ شخص اپنے اپنے انداز میں حسین کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ توجہ ہے آپ صاحبان؟ کیونکہ قبلہ کائنات کا واحد بادشاہ ہے حسین، بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے حسین۔ بولیے گا تھوڑا سا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے حسین، وہ عرش پہ اللہ ہو کر ایک ہے، حسین فرش پہ بندہ ہو کر ایک ہے۔ سلامت رہے۔ حسین فرش پہ بندہ ہو کر ایک ہے، وہ خالق ہو کر ایک ہے، یہ مخلوق ہو کر ایک ہے۔ تو جوان بیٹھے ہیں بزرگ تو دعا بھی دیتے رہیں گے تو کافی ہے۔ مالک آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو جوان ہو آپ پہ واجب ہے بات سمجھ میں تو بولنا۔ بھائی جن وہ اللہ ہو کر جو کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، حسین بندہ ہو کے جو کرے، حسین بندہ ہو کر جو کرے روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ چاہے تو کنکر کو در بنا دے، حسین چاہے تو عاصی کو حر بنا دے۔ بسم اللہ، میں مالک سلامت رکھے۔ مہربانی یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، مل کے حیدری۔ جی جی، حسین چاہے تو عاصی کو حر بنا دے، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج 2 محرم کا دن گزرا ہے، مجھے مولا کی قسم پوری زندگی میں 2 ملاقاتیں ہیں کریم کربلا کی جناب حر کے ساتھ، صرف 2 ملاقاتیں۔ ایک جب 2 محرم کو قافلہ روکنے کے لیے حر آیا، اس وقت نماز ظہر کا ٹائم تھا۔ مولا فرماتے حر نماز پڑھنی ہے؟ جی مولا، میرے پیچھے ہی اپنی۔ تھک گئے آپ یار، تھوڑی سی تو کوشش کریں زبان سے بولنے کی۔ میرے پیچھے یا اپنی، یہ جملہ کریم کربلا کا بتاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں
نمازیں دو تھی، حسین کی نماز اور تھی، یزید کی نماز اور تھی، یزید کی نماز اور تھی۔ اور کہتا جی مولا میں نے آپ کے پیچھے پڑھنی ہے، اس بارگاہ بوتراب سے لے کر نجف اشرف تک کسی مولوی سے فتویٰ لکھوا کے دینا کہ یہ جو 2 محرم کو حر نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ نماز حر کو جنت میں لے جائے گی۔ بولے تو صحیح، یہ نماز حر کو جنت میں لے جائے گی۔ قبلہ نہیں لے کے جا سکتی، کیونکہ پڑھ حسین کے پیچھے رہا تھا، دل میں یزید تھا۔ پڑھ حسین کے پیچھے رہا تھا، دل میں یزید تھا، کیونکہ اس وقت تک یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ پڑھ حسین کے پیچھے رہا تھا، دل میں یزید تھا۔ حسین کو چھوڑ کر حسین کے نانا کے پیچھے کیوں نہ پڑے؟ ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے، جتنے ماتمی عزادار حسین بادشاہ کے دروازے سے خیرات لینے کے لیے آئے، سر اٹھا کر دیکھنا میری طرف۔ بزرگ دعا دیں گے، جوان میرا ساتھ دیں گے۔ حسین کے نانا کے پیچھے کیوں نہ پڑے؟ جنت جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ دوسری ملاقات حر کی 10 محرم کی صبح کو ہوئی۔ صبح کی نماز کے بعد آیا حر، اور جیسے ہی کریم کربلا نے حر کو آتے دیکھا، مولا فرماتے حر میں نے تیری پیشانی کو پڑھ دیا ہے، جا جہاد کر اور علیہ السلام ہو جا۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، جو ہاتھ بلند ہو رہے کسی کے محتاج ہی نہ ہو۔ جی جی جی، جا جہاد کر اور علیہ السلام ہو جا، جا جہاد کر اور علیہ السلام ہو جا۔ مجھے نہیں پتہ کون کس انداز میں سنے گا، لیکن مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ کمال بھی صرف 2 ہستیوں میں ہے، یا اللہ علیہ السلام بناتا ہے یا حسین علیہ السلام بناتا ہے۔ یا اللہ علیہ السلام بناتا ہے یا حسین علیہ السلام بناتا ہے۔ حسین نے فرمایا جا جہاد کر اور علیہ السلام ہو جا۔ میری روح نے کریم کربلا کی نالین پہ سجدہ کیا۔ میں نے کہا میرا کریم مولا، میرا بادشاہ مولا، میرا حاجت روا مولا، حر جتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے باطل ہے، جتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے باطل ہے، جتنے روزے رکھے ہیں باطل ہے، کیونکہ یزید کی فوج کا سالار رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد، بھائی جان میری طرف دیکھیے گا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ظہر کی نماز کی جماعت کروانی ہے۔ ایک نماز تو حر کو اپنے پیچھے پڑھا لیں تاکہ جنت کا حقدار ہو جائے۔ حسین فرماتے ہیں اگر میں نماز پڑھا کے بھیجوں نا، ٹکے ٹکے کے بندے چیخ چیخ کر کہیں گے کہ حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی ہے، حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی ہے، حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی ہے۔ میں تم پڑھائے بھیج رہا ہوں تاکہ زمانے کو پتہ چلے جنت نماز کا نہیں، محبت حسین کا نام۔ مولا سلامت نے کہی رات ہو جیو سارے حیدری مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ جی آپ سلامت رہے، آپ کے کیا کہتے ہیں؟ جنت نماز کا نہیں، محبت حسین کا نام۔ اللہ چاہے تو کنکر کو در بنائے، توجہ، حسین چاہے تو آسی کو حر بنائے۔ کائنات میں نے دروازے صرف 2 دیکھے ہیں۔ رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، آپ تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا۔ دروازے ہی کائنات میں نے صرف 2 دیکھے ہیں، جہاں سے سوالی خالی واپس نہیں جاتا۔ ایک اللہ کا دروازہ ہے، ایک حسین کا دروازہ ہے۔ ایک اللہ کا دروازہ ہے، دوسرا حسین کا دروازہ ہے، جہاں سے سوالی خالی واپس نہیں جاتا۔ اور جب سے یہ محرم الحرام کا چاند آسمان پہ طلوع ہوا ہے، کچھ لوگوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا ہے کہ یہ جی 10 دن مسلسل اب شیعہ صرف مجلسوں میں جائیں گے، شیعہ امام حسین کا ذکر کریں گے، شیعہ حسین حسین کریں گے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، مجلس حسین میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جی 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 جی، یہ غلط کنسپٹ مولوی نے ڈالا ہے کہ بلا یہ 10 دن مسلسل خالصتاً ہم عزاداری امام حسین کے لیے کر رہے ہیں، عزاداری مظلوم کربلا کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔
جی جی کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کر رہے، لیکن پراپوگنڈا اور یہ مجلس کروانے والے صرف شیعہ ہیں، حسین حسین کرنے والے صرف شیعہ ہیں، یہ مجلس میں جانے والے صرف شیعہ ہیں۔ مجھے مولا کی قسم ہے، مجلس حسین میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا ضروری نہیں، دیوبندی ہونا ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں۔ اگر ناراض نہ ہونا تو مجلس حسین میں آنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ جی 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 مجلس حسین میں آنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ پھر پوچھو تو صحیح اداکار بلوچ سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہے ہو کہ مجلس میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، سنی ہونا ضروری نہیں ہے، دیوبندی ہونا ضروری نہیں ہے، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں ہے۔ حد ہو گئی کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر چہرے پہ میری پھر نگاہ ہے، پہلے حلالی سے لے کے وہ جو ماتمی اداکار پیچھے تشریف فرماؤ، ہر چہرے پہ قبلہ میری نگاہ ہے۔ پھر پوچھو تو صحیح اداکار حسین کی مجلس میں آنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ مجھے سفی عباس کے علم کی قسم ہے، مجلس میں آنے کے لیے حسین کا ذکر کروانے کے لیے شیعہ سنی کی ضرورت نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ کیا کہنے، یہ ہاتھ سلامت رہے جیو بابا جی، سلامت رہے۔ یا علیہ امام حسین کے ذکر کروانے کے لیے شیعہ سنی کی شرط نہیں، غیرت مند ہونا ضروری، انسان ہونا ضروری، کیونکہ محسن انسانیت ہے حسین۔ محسن انسانیت، انسانیت پہ محسن ہے حسین۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، منبر پہ بیٹھے تھے سرکار مصطفیٰ، بھری پڑی تھی مسجد صحابہ کرام سے، بھری پڑی تھی مسجد۔ ایک صحابی سامنے آ کے حسین کے پاس کھڑا ہو کے کہنے لگا، مولا آج یا رسول اللہ علی اور حسین میں فرق تو بتائیں۔ کائنات کا رسول اس صحابی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ زمانہ پورا جانتا ہے کہ علی باپ ہے، حسین بیٹا ہے، علی پہلا امام ہے، حسین تیسرا امام ہے۔ صحابی قدم چوم کے کہتے مالک یہ فرق تو وہ بچے بھی جانتے ہیں جو ابھی ماؤں کی آغوش میں ہیں، مالک وہ فرق بتائیں جو آپ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ سرکار فرماتے پھر سن اور دل کی تختی پہ نوٹ کر، علی کو ماننے کے لیے شرط ہے کہ بندہ حلالی ہو۔ جی زبان سے بولنا جی، مولا کی قسم ہے۔ ایک ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے مسکین مولا کے مداح خانوں کے ساتھ کہ دو بندے ہمیں مجلس میں بڑا پریشان کرتے ہیں۔ ایک وہ جدے کول گھر وچ 3-4 کتاباں پئیاں تے دوسرا وہ جڑا رشتہ داراں لا کے مجلس سن رہا ہو۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ مولا کا نام ہے، تھوڑی سی چہروں پہ شادگی لائیں، رونق لائیں، ذکر آل محمد ہے، جاگنا جتنے ماتمی عزادار تشریف فرمائیں۔ توجہ کیجئے گا، ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھیں۔ سرکار نے فرمایا فرق سننا ہے تو پھر اسے سن نہیں، دل پہ نوٹ کر۔ علی کو ماننے کے لیے شرط ہے کہ بندہ مومن ہو، موالی ہو، حلالی ہو۔ حسین کو ماننے کے لیے صرف انسان ہونا ضروری ہے۔ حسین کو ماننے کے لیے صرف انسان ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ کائنات کا رسول زمانے کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ جس دل میں علی نظر نہ آئے سمجھنا مومن ہونے کی کمی ہے، حلالی ہونے کی کمی ہے، اور جس دل میں حسین نظر نہ آئے سمجھ لینا یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ مالک سلامت رکھے جی، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس کا انسانیت سے تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس لیے محسن انسانیت ہے حسین، گلوبل ہارٹ ہے۔ اتنی ترقی کر گئی ہے سائنس کے، موبائل میں 2 انگلیاں مارو زمانے کی لائبریریاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اتنی ترقی کر گئی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں 40 پہ، چہلم پہ امام حسین کے پاس، اب عاشورہ پہ بھی انٹرنیٹ پہ مولا آپ صاحب کو لے کے جائے، میری تو دعا ہے، نہیں تو موبائل پہ نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو بھی اپنے وفد لے کر حسین بادشاہ کی بارگاہ میں، جی عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری
امام حسین کی کربلا میں جا کر حسین کا شکریہ ادا کرتے، کیونکہ محسن انسانیت ہے حسین، صرف شیعہ سنی کا نہیں، جہاں جہاں پر بھی انسانیت ہے۔ اور کسی ایک ملک کے بادشاہ کا نام حسین نہیں۔ اگر آپ نے یہ جملہ بیداری سے سن لیا تو آگے گفتگو کرتے ہیں، نہیں تو جملہ پھر مصائب کا پڑھتے ہیں۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، آپ کی تھکاوٹ پریشانی بھی چہروں سے مجھے نظر آ رہی ہے۔ کسی ایک ملک کے بادشاہ کا نام حسین نہیں ہے، کسی ایک حکومت کی بادشاہ کا نام حسین نہیں ہے، کسی ایک بادشاہ کے نام حسین نہیں ہے۔ یہ سورج چڑھتا بھی حسین کی حکومت سے ہے، یہ سورج اترتا بھی حسین کی سلطنت میں ہے، یہ سورج طلوع بھی حسین کی حکومت سے ہوتا ہے، یہ سورج غروب بھی حسین کی حکومت میں ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میں دینے لگا ہوں، کیونکہ ہر ملک کی ایک سرحد ہوتی ہے، ہر ملک کی ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے، اس باؤنڈری کو کراس کوئی نہیں کر سکتا، اس بارڈر کو کراس کوئی نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کا پرچم آپ پاکستان میں نہیں لگا سکتے، ایسے ہی ہے نا، غداری کا مقدمہ ہو جائے گا آپ پہ۔ پاکستان کا پرچم، پاکستان کا جھنڈا آپ انڈیا میں نہیں لگا سکتے، وہاں کے قانون کے مطابق آپ پہ قانونی کارروائی ہوگی۔ پاکستان کا پرچم آپ امریکہ میں بلند نہیں کر سکتے، امریکہ کا پرچم آپ پاکستان میں بلند نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ملک کی ایک بارڈر ہوتا ہے، ہر ملک کی ایک سرحد ہوتی ہے۔ پھر ابھی بھی جو اس وقت رات کے حسین کے دروازے سے خیرات لینے کے لیے تشریف فرما ہو، آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ کسے حسین کہتے ہیں؟ جس کے بھائی کا علم پاکستان میں بھی بلند ہے، ہندوستان میں بھی بلند ہے، امریکہ میں پوری کائنات میں جس کے کیا دلیل ہے بھائی؟ جی بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پوری دنیا پہ جہاں پہ بھی چلے جاؤ سخی عباس کا علم آپ کو نظر آئے گا۔ پتہ چلا کسی ایک ملک کے بادشاہ کو حسین نہیں کہتے۔ مہربانی ہے، محمد حیدریہ، توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ کی محبت ہے جی جی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، کسی کا محتاج ہی نہ کرے۔ جتنے ماتمی عزادار امام حسین کے ذکر میں دامن پھیلا کر خیرات مانگنے آئے، جاگیے کبھی۔ جیسے پاکستان کو آزاد کروانے والے کا نام ہے نا محمد علی جناح، پاکستان کے بانی کا نام، پاکستان کے قائد کا نام قائد اعظم محمد علی جناح، بنا ہے پاکستان 14 اگست کو۔ پاکستان بنانے والے کا نام محمد علی ہے، قبلہ بنا ہے 14 اگست کو، اور محمد علی کا ساتھ دیا تھا فاطمہ نے۔ جی محمد علی کا ساتھ دیا تھا فاطمہ نے، بنا ہے 14 اگست کو، بنانے والے کا نام ہے محمد علی۔ بیٹا مولا آپ کو کامیاب کرے، ایسی حق بنتا ہے۔ کتنا خوبصورت آپ کا ذوق سماعت ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے علی کے فضائل میں، کیونکہ آل محمد کے علی کے فضائل میں جو چہرہ اتر جائے، میں بڑا شکیجہ بندہ، جی میں بڑا پریشان جاتا ہوں اس چہرے پہ کہ آل محمد کے فضائل میں یہ چہرہ کیوں پریشان بیٹھا تھا۔ اس لیے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا۔ پاکستان بنانے والے کا نام محمد علی، بنا 14 اگست کو، ساتھ فاطمہ نے دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سید یوسف رضا گیلانی پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، طالبان کا اس وقت بڑا عروج تھا، امریکہ تک پریشان تھے طالبان سے کہ کہیں طالبان ہمارے امریکہ پہ قبضہ نہ کر لے۔ پاکستان بھی پریشان تھا کہ طالبان کی سوات میں آ گئے ہیں، کہیں پاکستان پہ کنٹرول نہ کر لے۔ سید یوسف رضا گیلانی سے ملتان میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا سید پوری دنیا طالبان سے پریشان ہو، تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طالبان کبھی بھی پاکستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا۔ کیا کہنے، آپ سلامت رہے، یہ ہاتھ نہ بہت آج ہو۔ جی مالک سلامت رکھے جو پیچھے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں۔ پاکستان محمد علی نے بنایا، اسی لیے پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، وہاں پر محمد علی جناح صاحب کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ عدالت میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، کسی بھی سرکاری بلڈنگ میں چلے جائیں، جو کرسی ہوتی ہے افسر کی، اس کے پیچھے قائد اعظم
محمد علی جناح صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، کیونکہ بانی پاکستان ہے، پاکستان کو بنانے والے۔ اسی طرح انگریزوں کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے کینیڈا، آزاد کروانے والے کا نام ہے کارل انگریز۔ جیسے پاکستان میں ہر ادارے میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہے، ویسے کینیڈا کے ہر ادارے میں کارل انگریز کی تصویر لگی ہے۔ وہاں کے نیشنل میوزیم میں بڑی قداور ایک تصویر لگی ہے کارل انگریز کی، اس کے نیچے اس نے اپنا عقیدہ لکھا ہے۔ انگریز ہے، مسلمان نہیں، ڈاکٹر صاحب، اس نے اپنا عقیدہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے I do not believe in God، میں خدا کو نہیں مانتا۔ انگریز ہے نا جی، کہتا ہے I do not believe in God، میں خدا کو نہیں مانتا۔ پھر کہتا ہے But I believe in God، لیکن میں خدا کو مانتا ہوں۔ پہلے انکار کرتا ہے پھر اقرار کرتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ مجلس میں ہوئی عرش آغوش میں آ جائے گا۔ پہلے کہتا ہے I do not believe in God، میں خدا کو نہیں مانتا۔ پھر کہتا ہے But I believe in God، لیکن میں خدا کو مانتا ہوں۔ تیسری سطر میں فیصلہ کیا ہے اس نے، کہتا ہے Because Hussein believes in God، میں خدا کو اس لیے مانتا ہوں کہ اسے حسین مانتا ہے۔ کہ اسے حسین مانتا۔ شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں، محسن انسانیت ہے حسین۔ توجہ ہے اب صاحبان؟ اس لیے میں آج یہ دوسری مجلس میں ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسی کی ضد میں آ کر، کسی کے بہکاووں میں آ کے امام حسین کے ذکر سے دور نہ ہو۔ ایسے ایسے غلط الزام اور پراپوگنڈے کر دیتے ہیں جی مجلس حسین میں نہ جانا، مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بس کتنا سیاح ہے جی مولوی تڑوائی بھی انہیں وہ چیز ہے جتنا بندے نو پیار ہی بڑھا۔ سمجھ ہے یا نہیں؟ سیالکوٹ کے علاقے کا ایک واقعہ ہے، ایک مولوی صاحب تھے اور ان کی اپنی بیوی سے بنتی نہیں تھی۔ وہ بیچاری روز کہتی تھی مولوی صاحب چلو پھر میں طلاق ہی دے دو۔ مولوی صاحب طلاق بھی نہیں سمجھتی۔ ایک دن مولوی صاحب نے جمعے کی تقریر میں آگے جذباتی ہو کے کہہ دیا جس شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مولوی صاحب کی رہائش بھی اوپر ہی تھی مسجد کے، سن لیا جی بیوی نے۔ ابھی مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے برقع ڈالا سر پہ، قریب ہی کہیں مجلس ہو رہی تھی۔ جو ہے یا نہیں آپ کی، قریب ہی کہیں مجلس ہو رہی تھی، وہ مجلس پہ پہنچ گئے۔ مولوی صاحب نماز شماز پڑھا کے واپس گھر آئے، دیکھا تو گھر خالی خالی، سونا سونا سب۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھڑکا، مولوی صاحب نے دروازہ کھولا تو آگے بیگم کہاں گئی تھی، کس سے پوچھ کے گئی تھی، وہی پرانا روپ۔ اس نے کہا جی آرام کریں، عورتوں کے ساتھ تمیز سے بات کی جاتی ہے۔ اس نے کہا عورتوں والی بات کہاں سے آ گئی، شوہر ہوں میں تیرا، بیوی ہے تو میری۔ اس نے کہا بیوی تھی اب نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جناب خود خطبے میں کہہ رہے تھے کہ جو شیعوں کی مجلس میں جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مولوی صاحب صرف مجلس نہیں، میں تے 2 پلیٹاں لنگر بھی کر رہی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان کی؟ جی جب مولوی کے اوپر پڑی نا اپنے پہ، فوراً دین میں نرمی لے آیا کہ ایک آدھی مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ کیسا ڈرامہ ڈھونگ اور فراڈ ہے کہ جی امام حسین کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ فلم دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، شراب پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، کسی کا حق کھانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس کے ذکر سے نکاح ٹوٹتا ہے جس نے نکاح کی پہچان بتائی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، پاک سید آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ جاگیے گا، اس مجلس میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات مالک درجات بلند کرے بابا سید ریاض خان شہرت توال والے
ان کی موجودگی میں نے ایک دفعہ پتوں کی کے علاقے میں کہا کہ کہتے جی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا. باب ریاض شاہ اور پیچھے بیٹھے سن انہوں نے کہا زادار انہاں نو آپ چلو جنہ دا نکاح نہیں ہویا وہ تے آ گئے گا. توجہ ہے آپ صاحبان کی. یہ مجلس حسین سے مولا کی قسم یہ 10 دن زیادہ بڑھ چڑھ کے پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ حسین کی مجلس میں نہ جانا. خود ہی مارا تھا انہوں نے, اب یہ خود ہی پیٹ کے معافی مانگ رہے ہیں. ہوتا ہے اعتراض کے نہیں جی. خود ہی انہوں نے امام حسین کو مارا تھا, اب خود یہ ماتم کر کے معافی مانگ رہے ہیں. یعنی کہ اتنا تو تیرے اندر کا مفتی مان گیا ہے کہ ماتم کرنے سے معافی ملتی ہے. اتنا تو تیرے اندر کا مفتی مان گیا ہے کہ ماتم کرنے سے معافی ملتی ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں تو چیف جسٹس بن گیا, اتنا بڑا افسر بن گیا ہے کہ اپنے گھر کے ڈیرے میں بیٹھ کے قتلوں کے 302 کے فیصلے کر لیتا ہے. لیکن آج تک تجھ سے حسین کے قاتل کا فیصلہ ہی نہیں ہوا. آج سپیکر پہ منہ رکھ کے بارگاہ بوتراب میں قبلہ میجر سبتین صاحب اور اتنے حلالی موالی عزاداروں کے سامنے عزادار بلوچ سپیکر پہ منہ رکھ کے آج فیصلہ کر دیتا ہے. کلمے پہ فیصلہ ہونے لگا ہے. میں اپنا کلمہ سناتا ہوں, تو اپنا کلمہ سنا. جی فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. مجھے کعبہ میں لے جا, میرا یہی کلمہ ہے. مجھے مسجد نبوی میں لے جا, میرا یہی کلمہ ہے. میرا جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم یہی کلمہ سکھاتے ہیں, ہمارے بزرگ یہی کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری پردہ دار مائیں بہنیں بیٹیاں یہی کلمہ پڑھتی ہیں. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے ہمارا کلمہ ہے علی ولی اللہ تک فیصلہ ہو گیا. اگر یزید کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو ہم نے مارا ہے حسین کو. یار کیا کہنے, جو سمجھ کے بولے میں نوکر ہو گیا. نہیں ایسے نہیں, بزرگوں کا جواب سارے مل کے حیدری لیا ہے جی. فیصلہ کر لیتے اگر یزید کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو ہم شیعوں نے مارا ہے حسین. اگر نہیں پڑھتا تھا تو پھر خورت ہوں. توجہ ہے آپ صاحبان. یہ غلط پراپوگنڈے ہیں صرف امام حسین کے ذکر سے دور رکھنے کے لیے. اور جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کرتا ہے مولوی جی, یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. توجہ ہے جی. مجلس میں نہ جانا یہ صحابہ کو نہیں مانتے. مبلغ اعظم اسماعیل صاحب مالک درجات بلند فرمائے, وہ تقریر کر رہے تھے, بیچ میں سے ایک مولوی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی باقی تو سب ٹھیک ہے پر تسی صحابہ نو نہیں مندے. اسماعیل صاحب نے کہا جناب آپ نے کب صحابہ کے نام پہ دیگیں چڑھائی ہیں اور ہم نے چاول واپس کر دیے. جاگنا یار, یہ صرف جھوٹا پراپوگنڈا ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. سپیکر پہ منہ رکھ کے یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے اسی شیعہ قوم کا پہنایا ہوا ہے. آج سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو یہ کہے کہ یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے ہم شیعہ کل بھی صحابہ کے غلام تھے, ہم شیعہ آج بھی صحابہ کے غلام ہیں. لیکن ہمارا ایک معیار ہے, صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہو, اللہ کا رسول راضی ہو, رسول کی بیٹی بطول راضی ہو. کیا کہنے دی مہربانی, یہ حد سلامت رہا ہے. جی یہ بات 2 اور 2 جب 4 کی طرف آتے ہیں. صحابی اسے کہتے ہیں جس پہ اللہ راضی, اللہ کا رسول راضی, رسول کی بیٹی بطول راضی. توجہ ہے بزرگ تشریف فرما ہے, وقت بھی کافی ہو گیا ہے. یہ اگر ڈاکٹر صاحب آپ ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں, آپ کتنے عزادار تشریف فرما, قبلہ بھی موجود ہے. میں سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی حق بنتا ہے کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہاں پہ بات کر رہا ہوں وہ بھائی ریکارڈ کر رہا ہے, اگر لائیو بھی چلا رہا ہے تو پتہ نہیں کتنے ملکوں میں اور کہاں کہاں تک چلی جاتی. غیر ذمہ دار اس بات اس ممبر سے ہو ہی نہیں سکتی.
ایسی ہے نا دور اب بڑا تبدیل ہو گیا کہ ممبر کے پاس بیٹھے آپ کا حق بنتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ذاکر، ہمارا کوئی عالم، ہمارا کوئی سٹیج سیکرٹری، ہمارا کوئی بچہ بھی اگر اس منبر پہ آ کر یہ بات کہے نا کہ فلاں جنگ میں محمد کو چھوڑ کر صحابی بھاگ گئے تھے تو اسے روک دیا کرو، صحابی نہیں بھاگے تھے، منافق بھاگے تھے۔ جی محنت پر ہدایت نہ کیجیے گا، آپ کو مولا کا واسطہ ہے۔ جی صحابی رسول کی یہ شان نہیں ہے، صحابی رسول کی یہ شان نہیں کہ وہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے بھاگ جائے، صحابی نہیں بھاگے تھے، منافق بھاگے تھے۔ اور مولانا شبلی نعمانی الفاروق کے رائٹر ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے سکالر ہیں، جنگ احد لکھتے لکھتے نا جی انہوں نے نام بھی لکھیا، نام میں نہیں لینے تسی آپ پڑھ لینا، الفاروق کتاب کا نام، ٹھیک ہے نا جی، نام بھی انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں فلاں محمد کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور نیچے اتنا بڑا حافظ صاحب نوٹ لکھ دیا کہ وہ خود نہیں بھاگے تھے، انہیں گھوڑے لے کر بھاگ گئے تھے۔ توجہ تو کرو یار، جبلا نیچے اتنا بڑا رضا بھائی محترم نوٹ لکھ دیا کہ وہ خود نہیں بھاگے تھے، تو پھر ہمارے اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے کہا فاروقی صاحب آپ پھر خود فیصلہ کر لیں کہ جن کے قابو میں حیوان نہ رہتے ہو وہ امت مسلمہ کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ جن کے قابو میں حیوان ہی نہ ہو وہ امت مسلمہ کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ یا صرف غلط پراپوگنڈے پھیلائے جاتے ہیں کہ مجلس حسین میں نہ جایا کرو، حسین کے ذکر میں نہ آیا کرو۔ محسن انسانیت ہے حسین، محسن انسانیت ہے حسین۔ ہندوؤں کو میں نے حسین کے ماتم کرتا دیکھا ہے۔ میں مجلس پڑھنے گیا، ادھر کے پی کے میں گرہ بلوچہ ایک علاقہ ہے، بڑی خوبصورت نا امام بارگاہ بنی ہوئی، گرہ بلوچ اور بلوچ ہی بانی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سرکار یہ جو بارگاہ ہے بلوچوں نے بنائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا سیدوں نے بنائی ہے، مل کے بنائی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلوچ سید شیعہ سنی یہ تو دور کی بات ہے، یہ امام بارگاہ بنانے والا ایک ہندو تھا، یہ امام بارگاہ تعمیر کرنے والا ہندو تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہندو پر تھا بڑا سمجھدار، پہلے اس نے بلڈنگ تعمیر کی، بعد میں عباس کا علم لگایا، جانتا تھا کہ اگر پہلے بتا دیا تو مسلمان مجھے بنانے نہیں دیں گے، پہلے بلڈنگ تعمیر کی، بعد میں سگی عباس کا علم لگایا اور اعلان کروا دیا کہ کل مجلس ہوگی۔ جیسے ہی علم لگا اور اعلان ہوا نا کہ صبح مجلس ہوگی، علاقے کے بڑے چودھری مسلمان اکٹھے ہو کے اس ہندو کے دروازے پہ آ گئے، ہندو کے دروازے پہ آ کے دروازہ کھڑکا کے کہتے ہیں اوے تو تو ہندو ہے، یہ حسین کی مجلس کیوں کروا رہا ہے؟ تو تو ہندو ہے، یہ حسین کا گھر کیوں بنوا رہا ہے؟ تو تو ہندو ہے، تو حسین کا گھر کیوں بنوایا؟ تو حسین کی مجلس کیوں کروا رہا ہے؟ تو تو ہندو ہے۔ ہندو دروازہ کھول کے کہتے ہیں میں ہندو ہوں، بے غیرت نہیں، میں ہندو ہوں، بے غیرت نہیں۔ انہوں نے کہا غیرت کی بات ہی نہیں، حسین تو ہمارا مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں نے میجر صاحب کہا کہ حسین تو ہمارا مسلمانوں کا ہے۔ ہندو کہتا ہے اچھا اگر حسین تمہارا ہے تو یزید کس کا ہے؟ جی اگر حسین تمہارا ہے تو یزید کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی ہمارا ہے۔ ہندو کہتا ہے پھر شرم کرو، یا لعنت گھر میں رکھو یا رحمت گھر میں رکھو۔ اللہ اکبر، یا رحمت کو گھر میں رکھو یا لعنت کو گھر میں رکھو۔ انہوں نے کہا نہیں تو بتا نا تیرا حسین نے کیا بچایا ہے؟ یہ امام بارگاہ، یہ مجلسیں، اور جیسے میں بارگاہ میں قبلہ انٹر ہونے لگا نا، امام بارگاہ کے ساتھ ہی اس ہندو کی قبر تھی، اور جو بانی مجلس سے مجھے کہتے ہیں زدارہ وہ پہلے ہندو کی قبر پہ آپ کو لے چلتے ہیں۔ میں نے فوراً ہی کہا، میں نے کہا یار یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ہندو بھی بتا رہے ہو اور اس کی قبر بھی دکھا رہے ہو،
हिंदू तो कब्र बनाते ही नहीं है, हिंदू तो मैयत को आग लगा के पानी के हवाले कर देते हैं। हिंदू भी कह रहे हो और कब्र भी दिखा रहे हो। उन्होंने कहा अज़ादार जल्दी न कर, इस बारगाह बनाने के चंद अरसे के बाद ये हिंदू इस दुनिया से चला गया, और जो इसके वारिस थे ना, उन्होंने भी 3 दिन पूरे कोशिश की, आग इसके कफन के करीब नहीं गई, आग इसके कफन के करीब नहीं गई। तीसरे दिन इसके वारिसों ने कहा इसे ले जाओ, ये हमारा नहीं रहा, इसे हुसैन ने कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। ये हाथ सलामत रहे, जो हाथ बुलंद हो रहे, सारे मिलके हलाली हाथ ऊंचे, हैदरिया, ये हमारा नहीं रहा, इसे हुसैन ने कबूल कर लिया। मुसलमान इकट्ठे होकर उसके पास आ गए। उन्होंने कहा तू तो हिंदू है, तूने अगर कोई दिन मनाना ही है तो चल ऐसे कर, ईद मिलादुन नबी करवा लिया कर। अगर मुसलमानों को राजी करने के लिए तू हमारे इलाके में रह रहा है, हमें खुश करने के लिए अगर कोई तू दिन मना नहीं चाहता है तो ईद मिलादुन नबी करवा। हिंदू कहता है मैं जिसका कलमा नहीं पढ़ता उसका दिन क्यों मनाऊं? मैं जिसका कलमा नहीं पढ़ता उसका दिन क्यों मनाऊं? उन्होंने कहा फिर जिसका दिन मना रहा है वो भी तो हमारे नबी का बेटा है। हिंदू कहते फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? बेटा तुम्हारे नबी का है, दिन मैं मना रहा हूँ। बेटा तुम्हारे नबी का है, दिन मैं मना रहा हूँ, और वो भी तुम मुझे रोकने के लिए आ गए हो। उन मुसलमानों ने कहा फिर भी हमें बता तो सही कि वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है कि तूने हुसैन की बारगाह भी बना दी है, अब इमाम हुसैन का जिक्र भी करवाने लग गया है, हुआ क्या है तुझे? हिंदू कहता है फिर अगर पूछते हो ना, मजबूर करते हो तो सुनो। मेरी छोटी सी एक दुकान है, पीछे घर की जो 4 दीवारी है उसमें 4 औरतें हैं, एक मेरी माँ है, एक मेरी बहन है, एक मेरी बीवी है, एक मेरी बेटी है। मैं सारा दिन दुकान पे रहता हूँ, वो सारा दिन घर की 4 दीवारी में रहती है। मैं सारा दिन दुकान पे, वो सारा दिन घर की 4 दीवारी में। हिंदू कहते हैं रात को चाहे मैं लेट खा रहा हूँ, 12 बजे खा रहा हूँ, 1 बजे खा रहा हूँ, मेरा जहन दिन की थकावट की वजह से काम न भी कर रहा हो ना, जैसे मैं अपने घर में पहला कदम रखता हूँ मुझे पता चल जाता है ये माँ बैठी है, ये बहन बैठी है, ये माँ बैठी है, ये बहन बैठी है, ये बीवी बैठी है। जब मुझे रिश्तों की पहचान होती है, मेरा ज़मीर मुझे कहता है उसका शुक्रिया अदा कर जो रिश्ते बचा गया है। उसका शुक्रिया अदा कर जो रिश्ते बचा गया। मोहसिन इंसानियत है हुसैन, वल्लाबा हुसैन। ये 10 दिन मुहर्रम के अज़ाखाने जो सजे हुए हैं, ये हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा लगा हुआ है कि कौन हुर बन के मेरे दरवाजे पे आता है। तवज्जो है आप साहिबान? मुझे मौला की कसम जिस मर्जी मसलक से ताल्लुक है, हुसैन बादशाह के दरवाजे से दूर न हुई, कि कायनात में वाहिद बादशाह है हुसैन। और ये जो आज रिश्तों की पहचान है कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये रिश्ते बचाने के लिए बड़ा खर्चा किया है हुसैन ने। अल्लाह अकबर। ये रिश्ते बचाने के लिए बड़ा खर्चा किया है।